کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم گنڈا گرد نہیں، ہم بدماش نہیں، ہم قبضہ گروپ نہیں، ہم بدلے نہیں لیتے، ہم شریف لوگ ہیں، نہ ہم بدماش ہیں، نہ ہمیں بدماشی کا شوق ہے راجہ صاحب، لیکن کسی کی بدماشی مانتے بھی نہیں ہیں۔ 48 میں نہیں، پورے اسلام آباد کے تینوں ملکوں میں جا کے دیکھیں، جہاں سے گزرتی ہے گاڑی، جہاں سے ہم گزرتے ہیں، جہاں سے ہمارا قافلہ گزرتا ہے، آواز آتی ہے عمران خان زندہ باد۔ یہ وہ عشق ہے۔ ہم نے بینرز لگائے، وہ اتار دیے جاتے ہیں۔ کل مجھے ابھی راج صاحب کہا رہے تھے، راجہ عمر صاحب، کل برمے سے لے کے ترامڑی سے لے کے کنے تک سارے ہمارے پینافلیکس لگے، اور آج ایک بھی نظر نہیں آتا، ایک بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن ان چیزوں سے ہمیں یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کی کام پہ تو ضرور ٹانگ رہی ہے، وہ گھر بیٹھ کے ٹانگیں تو ان کی ضرور کامتی ہیں۔ وہ صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے آگے یہاں بچاؤں گی، وہ شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں خدا نہ واسطہ ہے گڈالے 4 پیجی چھوڑو پولیس والے نے، لوگوں کی ڈراؤ، پڑھا گل کراؤ، نہیں تو میں تو نہ آگے نہ رہنا تو نہ پیچھے نہ رہنا۔ ایسے لوگ نہ آگے کے رہتے ہیں نہ پیچھے کے رہتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے اوپر شاعر بھی لکھتا ہے، شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، بلکہ اس موقع سے یاد آ گیا مجھے، ساجد بھائی آپ کی اجازت سے، شاعر نے کہا تھا تہمت لگا کے ماں پہ، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے دانت لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ آپ کے حصے میں تو بہت بڑا تمغہ آ گیا راجہ صاحب، آپ کے سر میں تک تاج لگا ہوا ہے جس پہ موتی نہیں ہے، جس میں ہیرے نہیں ہیں، جس میں رنگ رنگ کے لگے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے سرگنا ہیں۔ آپ آج دعوے دار ہیں اس حلقے میں، آپ جائیں، آپ اپنے حلقے میں جائیں، 47 میں جائیں، آپ کا گاؤں ہے، آپ کو تو کونسلر کی ووٹ مانگ کوئی نہیں دیتا، آپ تو منہ چھپاتے پھرتے ہوئے کبھی ایک جگہ جاتے ہیں کبھی دوسری جگہ جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارا شیوا نہیں۔ ہم الیکشن سمجھ کے لڑتے ہیں، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم گنڈا گرد نہیں، ہم بدماش نہیں، ہم قبضہ گروپ نہیں، ہم بدلے نہیں لیتے، ہم شریف لوگ ہیں، نہ ہم بدماش ہیں، نہ ہمیں بدماشی کا شوق ہے راجہ صاحب، لیکن کسی کی بدماشی مانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو کہتے ہیں ڈبے پر ہے RS، اور یہ جوان جاگ چکی ہے، اس عوام کو عمران خان شعور دے چکا ہے، اس عوام کو عمران خان زبان دے چکا ہے، وہ ان کو بتا چکا ہے کہ آپ کا حق کیا ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کیا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف اپنی ووٹ ڈالیں گے پیراشوٹ پہ، یہ نہ صرف اپنی ووٹ خالی پیراشوٹ پہ ڈالیں گے، اپنے گھر والوں کی ووٹیں بھی ڈلوائیں گے، اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس ڈبے کو چیک بھی کریں گے، اس کو سیل بھی کریں گے، فارم 45 46 لے کے اس کو توڑ چھوڑ کے بھی آئیں گے۔ کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ، جاگ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ ہم ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے میرے سے پہلے مقررین نے کہا، جیسے الیاس مہربان صاحب نے کہا، جیسے ہمارے باقی بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے کہا، ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمیں اس سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے، ہم اس کے لیے آخری خون کا قطرہ بہانے کو تیار ہیں، کیونکہ ہماری پہچان ہے پاکستان، ہزاروں جانیں دے کر یہ پاکستان حاصل کیا گیا، اس لیے کہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا گیا۔ یہ وہ پاکستان ہے، یہ ان چوروں چکوں کی حکومت کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا۔ جو آئیں آپ سے ووٹ لیں، اپنا بینک بنائیں، بینک بیلنس بنائیں، اپنی پراپرٹیز بنائیں، ایمن فیلڈ میں جا کے فلیٹس بنائیں، مال بنائیں، پھر واپس آئیں، پھر آپ الو بنائیں، پھر آپ کی ووٹس لے کے اپنی پراپرٹیاں بنائیں۔ اور اب تو آگے سے بھی اگلی نسلیں آ گئیں، تو اسی کے خلاف تو عمران خان نے ہمیں زبان دی، اسی کے خلاف تو اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ کیا تم سب کو پتا ہے کہ آج جو شخص جیل میں گولیاں کھا کے
6 مہینے سے جیل میں ہے، کبھی 10 سال سزا ہوتی ہے، کبھی 12 سال سزا ہوتی ہے، کبھی 14 سال سزا ہوتی ہے، لیکن اس کا قصور کیا ہے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس کے دور حکومت میں 3.5-4 سالوں میں کبھی ڈرون حملہ پاکستان پہ نہیں ہوا۔ اس کے دور حکومت میں لنگر خانے بنے، اس کے دور حکومت میں اساس کارڈ بنے، اس کے دور حکومت کے اندر آپ کی پناہ گاہ بنی، اس کے دور حکومت کے اندر ایک نصاب آیا جس میں اللہ رسول کے نام کو ٹاپ پہ رکھا گیا۔ اس نے کھڑے ہو گئے یونائیٹڈ نیشن کے اس سٹیج کے اوپر جہاں پر بڑے بڑے ہمارے لیڈر جاتے تھے تو ان کی ٹانگیں کانپتی تھی اور وہ پرچیاں لے کے جا کے بولتے تھے، وہاں پر بھی کھڑے ہو کے کہا، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ کہ کھڑے ہو کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آج وہ لیڈر جس نے ہمارے لیے ہسپتال بنائے، جس نے ہمارے لیے یونیورسٹیز بنائی، کہاں پر ہے؟ جیل میں۔ لیکن وہ اندر بیٹھ کے بھی آپ کے اس ملک کی ترقی کی بات کرتا ہے، تعلیم کی بات کرتا ہے۔ ہم سب پہ یہ فرض ہے، ہمارا ملک ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کہ یہ ترقی یافتہ ممالک کے نمبر 1 پہ جائے، سر فہرست جائے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں، ہم اپنی امانت کا صحیح طور پہ استعمال کر کے امانت دار لوگوں کو سونپیں، تاکہ اس ملک کی فلاح ہو سکے، یہ ملک آگے بڑھ سکے۔ آپ سب، میرا دعویٰ ہے آپ سے کہ آپ اپنے رب سے یاد کلام ہونا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا، اور یہ بات اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ آج کی تاریخ میں جتنے ہمارے لیڈرز ہیں، ابھی جتنے لیڈر موجود ہیں، کیا ان میں سے ایک لیڈر بھی ایسا ہے جس کو عمران خان سے زیادہ مخلص کہا سکے پاکستان کے ساتھ؟ تو جواب آئے گا نہیں، جواب آئے گا نہیں۔ میں نے جیل ٹرائل میں بہت ملاقاتیں کی، ہفتے میں 3 دفعہ بھی ملاقاتیں کی، میں آپ کا وکیل تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ یار میں اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جو اس بعد اولا شریف پہ بہت یقین رکھتا ہے۔